جبلی اور فطری تقاضے۔ انسان دو تقاضوں سے مرکب اور محرک ہے، ایک تقاضا جبلی ہے اور دوسرا فطری۔ جبلی تقاضے پر ہم با اختیار ہیں اور فطری تقاضے پر ہمیں کسی حد تک تو اختیار ہے، مگر اس ارادے کو کلیتاً رد کرنے پر اختیار نہیں رکھتے۔ یہ ایک نظام ہے جو جبلت اور فطرت پر قائم ہے۔ جبلت میں ہر نوع اور ہر نوع کا ہر فرد ایک دوسرے سے محسوساتی رشتہ رکھتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور اپنے بچے کی تربیت کر کے اسے پروان چڑھاتی ہے، اسی طرح ایک بلی بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے اور گرم و سرد سے اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ مرغی جو زمین پر چلنے والا ایک پرندہ ہے، وہ بیک وقت اپنے کئی بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت اور تربیت کرتی ہے۔ ماں کوئی بھی ہو، وہ مرغی ہو، کبوتر ہو، شیرنی ہو، بکری ہو، ممتا کا جذبہ تمام نوعوں میں مشترک ہے۔ جبلت میں کوئی بھی فرد اپنے ارادے اور اختیار سے تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن فطرت میں کسی نوع کا کوئی فرد تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ پیدائش کے بعد بھوک پیاس کا تقاضا بھی ایک فطری عمل ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی، کوئی فرد، خواہ زمین کے کسی خطے پر موجود ہو، اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ وہ ساری زندگی کچھ نہ کھائے، ساری زندگی سوتا رہے یا جاگتا رہے۔ ہر آدمی یا ہر نوع کا ہر فرد جس طرح کھانا کھانے اور پانی پینے پر مجبور ہے، اسی طرح سونے اور جاگنے پر بھی مجبور ہے۔ اس توجیہ کے پیش نظر یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ افراد کائنات میں ہر فرد جبلت اور فطرت کے اعتبار سے آپس میں ایک ذہنی ارتباط رکھتا ہے اور ایک مشترک رشتے میں منسلک ہے۔ جب ہم فطرت اور جبلت کا گہرائی میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک نیا شعور حاصل ہوتا ہے۔ یہ شعور انسان اور جنات کے علاوہ کسی دوسری نوع کو حاصل نہیں ہے۔ جب انسان کے اندر سوچ اور تفکر کا یہ شعور متحرک ہو جاتا ہے تو اس کی نظر، اس کی فہم، اس کا ادراک اور اس کی بصیرت اسے لازماً اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ با اختیار انسان مجبور محض بھی ہے، اور یہ مجبور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری تمام زندگی کا کنٹرول کسی ایسی ہستی کے ہاتھ میں ہے جس کا اختیار کائنات کے اوپر محیط ہے۔ مذاہب اس ہستی کے مختلف نام رکھتے ہیں۔ اسلام اس ہستی کو اللہ کے نام سے متعارف کراتا ہے، عیسائیت اس عظیم اور دبدبے والی ہستی کو گاڈ کا نام دیتی ہے، ہندو مت اس بزرگ اور برتر ہستی کو بھگوان کہتا ہے، کوئی یزدان اور کوئی ایلیا کہہ کر پکارتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہر مذہب اس عظیم ہستی سے متعارف کرانے کا کوئی نہ کوئی اسلوب ضرور رکھتا ہے۔